قرون وسطیٰ کا ایک دور گزرا ہے جو تقریباً یو ٹاکنگ اباؤٹ 600 سے تقریباً 900 سال جو ہے ہجری کے 600 سے 900 سال جو ہے ہجری کا یہ وہ گزرا ہے. یہ قرون وسطیٰ میں شمار ہوتا ہے جو اسلام کے اور آنورڈ آگے بھی یہ گولڈن ٹائم ہے جو اسلام بڑے عروج پہ گیا ہے. اس سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ بھی اپنے مراحل سے گزرتا رہا. پھر مختلف جگہوں پہ کچھ شروع میں ترقی ہوئی، فتوحات ہوئیں، کچھ بعد میں ہوئیں، پھر سارا یہ جو بیسیکلی یہ جو دور گزرا ہے اس میں بہت کثرت کے ساتھ جو اسلامی فکر ہے، اسلامی نظام ہے اور اسلامی کتب ہیں اور جو تحقیق ہے وہ پھر غرب نے بڑی تیزی سے اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنی شروع کر دی تھی. پھر اسلام کی فکر بڑی تیزی سے انہوں نے منتقل کی ہے اور اس پہ عمل کرنا شروع کیا ہے. پھر جا کے انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے. مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی شک نہیں یہ کہنے میں کہ جن کے لیے وہ نظام آیا تھا وہ جاگنے کے بعد سو گئے، اور جن کو سمجھ آئی تھی ایک عرصے کے بعد وہ ایسے جاگے کہ اب ہمیں سلا گئے، وہ خود جاگ رہے ہیں. بیسیکلی کیا ہوا، انہوں نے وہ اخلاق اسلام کے خود لے لیے، ایتھکس خود سیکھ لی، مورالٹیز خود سیکھ لیں. پھر نظام، سسٹم، ڈیولپمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، یہ سب نارمز، کسٹمز جو ہمارا ورثہ تھا، جو ہمیں لینا چاہیے تھا، یہ اخلاقیات ہمارا ورثہ تھا. انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں جو آئے تھے، وہ جو عرب پہلے آتے تھے، سفر کرتے تھے، رہتے تھے، پوری ہسٹری مونٹگومری وارڈ سے لے کر سارجنٹ وغیرہ سب کو پڑھیں پوری ہسٹری. وہ تمام مستشرقین، مورخین لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری جو پوری کی پوری ہسٹری تھی اس میں وہ عرب جاتے تھے تجارت کی غرض سے، اور جہاں جاتے تھے وہاں اپنا رنگ چھوڑ آتے تھے، وہاں اپنا اخلاق چھوڑ آتے تھے، وہ اپنی مثال چھوڑ آتے تھے، اور بعد میں وہ جب جاتے تھے وہ سوسائٹی بڑی خوبصورت ہو چکی ہوتی تھی. کوئی آنے والا پوچھتا تھا یہ کیا ہوا، اس نے کہا جی آپ سے پہلے جو عرب آئے تھے کچھ عرصہ یہاں رہے، وہ کچھ اچھی چیزیں ہمیں سکھا گئے، ہم نے وہ اڈاپٹ کر لی. کیا ہوئے، وہ اپنی مثالوں سے ہمیں سکھا گئے. اور آج ہم کریز ہمیں کیا ہے، کوئی امریکن آ جائے، کوئی برٹش آ جائے، کوئی یورپین آ جائے، کوئی ان کی کتابیں پڑھ لیں، کوئی ان سے سیکھ لیں. آج مینجمنٹ کے ٹولز ہم ان کے گروز سے لے کے سیکھ رہے ہیں. آج کمیونیکیشن کے ٹولز ہم ان کے گروز اور ان کے چیمپئنز اور ان کے جو بھی فلاسفرز ہیں ہم ان کی باتوں سے سیکھ رہے ہیں. ہم ان اور فخر کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں امریکن، یہ فلاں آسٹریلین، یہ اس کے یہ گائیڈ بکس ہیں، یہ فلاں ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل لیڈر، ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل بزنس مین، ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل فلاں فلاں فلاں. بھئی یہ بھول گئے کہ دنیا کے سکسیسفل لیڈر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. کیا ہمیں وہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے بچوں کو اس طرف گامزن کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بڑی کوئی گائیڈ لائن نہیں، حضور کے اخلاق حسنہ سے بڑی کوئی نہیں گائیڈ لائن، حضور کے ریاست مدینہ سے بڑھ کر کوئی گائیڈ لائن نہیں، دستور مدینہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، حضور کے عطا کردہ نظام سے بڑھ کر کوئی نہیں. جنہوں نے سیکھنا تو انہوں نے قرآن ٹرانسلیٹ کیا، حدیث ٹرانسلیٹ کی، تاریخ ٹرانسلیٹ کی. انہوں نے آپ کی وہ کتابیں پڑھ ڈالی جو آپ کو تصور میں نہیں ہے. آپ اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے بڑوں سے پوچھیں، کیا وہ کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں جو انہوں نے پڑھ ڈالی. آپ کے ملکوں میں آ کے عربی انہوں نے سیکھی، آپ کی زبانیں انہوں نے سیکھی، اسٹڈی آپ نے کی. آج تاریخ پر، حدیث پر، آپ کے سبجیکٹس پر امریکن، برٹش اور فارنرز وہ ایسے ایسے ایکسپرٹس بنے بیٹھے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم پر، فلاں پہ، ان کے اوپر وہ لیکچرز دے رہے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے ان کو سنتے ہیں، جبکہ اصل میراث تو ہماری تھی جو ہم نے گوا دی. یہ میراث ہماری تھی، ہم نے گوا دی. آج بھی میں کہتا ہوں اپنی اولادوں کو جب تک نہیں سکھائیں گے، پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، حضور کی سیرت سے، حضور کے اسوہ حسنہ سے اس کانسٹیٹیوشنز کو، اس سسٹم کو پڑھیں گے نہیں، آپ کو اس وقت تک دا گلوری آف اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن اٹھانا، پڑھنا، اس میں کھبنا چھوڑ دیا. قرآن کو ہم نے سنبھال کے رکھ دیا مقدس کتاب، حضور کی سیرت کو رکھ لیا ادھر. یہ بیسیکلی انٹلیکچوئلز کا کام ہے، دماغ کا کام ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا امام اعظم مرچنٹس تھے، ٹریڈر تھے، بزنس مین تھے. امام شافعی اپنے دور کے ذہین ترین فتین آدمی تھے. امام مالک ذہین ترین آدمی تھے. امام اعظم ذہین ترین آدمی تھے. امام جعفر الصادق، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھا. اور امام احمد بن حنبل بہت بڑا حافظہ تھا اور ذہین ترین آدمی تھے. امام بخاری ذہین ترین آدمی تھے. جنہوں نے یہ وراثت سب کچھ دیا ہے، ان سے بڑا اس دور کا ذہین ہی کوئی نہیں تھا. پتا چلا دا بیسٹ آف دا لاٹ نے تو اسلام دیا ہے، دا بیسٹ آف دا لاٹ نے تو انٹرپریٹ کیا ہے یہ دین. میں کہتا ہوں ابن الہیثم اور ابن الرشد
ابن الہیثم اور ابن سینا، فارابی، یہ سارے ابن الہیثم وہ کن کی صحبت سے سائنسدان بنے؟ سب سے بڑے کیمیا کے ایکسپرٹ امام جعفر الصادق خود تھے۔ امام جعفر الصادق نے ابن الہیثم کو بنایا، اور عبداللہ القصار ایک اور ہیں، انہوں نے ابن رشد کو بنایا، ابن سینا کو بھی کسی صوفی نے بنایا، ہر کسی کو کسی اللہ والے کی صحبت میں ہی وہ سائنسدان بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دور ایک دور تھا، حاکم وقت سائنسدان تھا، حاکم وقت ہی ممبر پہ کھڑے ہوتا تھا، حاکم وقت ہی خطبہ جمعہ دیتا تھا، حاکم وقت ہی فیصلے کرتا تھا، اور حاکم وقت ہی عدالت میں خود پیش ہوتا تھا۔ وہ دور جب ہم نے چھوڑ دیا اور کہا کہ دین الگ سیاست الگ، بھئی دین والوں کا کیا کام، سیاست میں کیا آ گئے؟ کیا سیدنا عمر فاروق سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی سیاست دانوں کا کیا کام کہ ممبر رسول پہ خطبہ دیں؟ ان سے بڑھ کر کوئی خطبہ دے سکتا تھا؟ کیا سیدنا عثمان غنی سے، سیدنا عمر فاروق سے، سیدنا ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا؟ کیا بنو امیہ کے خلفاء سے کوئی پوچھتا تھا؟ اس وقت وہی سب کچھ تھے۔ جب سے ہمیں ویسٹرن فلسفوں نے ہمیں خراب کر دیا، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اسلام کو ہم سے زیادہ پڑھ لیا، جو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا، سیکھنا چاہیے تھا۔ ہم تو کماتے رہے اور کھاتے رہے اور کھلاتے رہے اور عیش و عشرت میں رہے، ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے۔ وہ ڈاکٹر تو بن گیا، اسلام دور ہو گیا۔ یہ چیزیں جب ہم نے چھوڑ دیں کہ بھئی کیا ایک انجینئر کو حافظ قرآن کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی ایک ڈاکٹر حافظ قرآن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک محدث کیوں نہیں ہو سکتا؟ سائنٹسٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو سب سے بڑی مثال کیا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اگر آپ کے سامنے ہیں، ان سے بڑا کوئی جورسٹ ہے؟ ان سے بڑا اکانومسٹ ہے؟ ان سے بڑا قانون دان ہے؟ ان سے بڑا کوئی مقرر ہے؟ اور ان سے بڑا اسلام پر کوئی حجت ہے؟ انگلش میں بولیں، عربی میں بولیں، ہر زبان میں بولیں، وہ اپنی مثال ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نہیں، ذہانت ہی چاہیے اسلام کو، بس اگر وہ ذہین اسلام کو مل جائیں اور جو ذہن آپ ادھر لگاتے ہیں وہ دونوں طرف لگا لیں، تو پھر وہی ابن ہیثم دوبارہ پیدا ہوں، غزالی زماں پھر پیدا ہوں، اور پھر ابن سیوطی پھر پیدا ہوں، قرطبی پھر ہوں، اور ابن سینا پھر ہوں، فارابی پھر ہوں، رازی پھر ہوں۔ یہ چیز ہے کہ ہم ان کو تو بڑی مرعوب ہو کر دیکھتے ہیں کہ واہ جی کیا ترقی ہو گئی۔ بھئی آپ اسپین کو نہیں دیکھتے، غرناطہ کو نہیں دیکھتے، قرطبہ کو نہیں دیکھتے۔ آج اللہ آپ کو موقع دے، وہاں پر آپ جائیں، اور جو الحمرا بنایا ہے، جو سب سے بڑا پیلس، جو اسپین میں، جو قرطبہ میں، جو گرینیڈا میں، جو الحمرا، جو وہاں کی ماسک بنائی ہے، دوسری ماسک کوئی غرب بنا کر دکھا دے، اس طرح کا پیلس، اس طرز کا وہ کام کوئی اور دکھا دے۔ جتنے کام اسلامی سائنسدانوں اور معماروں نے اور انجینئرز نے کیے ہیں، ان کی ریپیٹیشن آج کوئی دکھا دے نہیں۔ اس کا مطلب عظمت حضور کی اس در در کی خیرات اور اسلام کی خیرات اور قرآن کی خیرات اور حدیث مصطفیٰ کی خیرات سے ملتی۔ آج اگر ہم نے کچھ بننا ہے، معاشرے کو بچانا ہے، اپنی دین کی تعلیم بھی بچوں کو اسی طرح دلائیں جس طرح ماڈرن دلاتے ہیں، اخلاق بھی اسی طرح سکھائیں جیسے آپ سائنس اور کیمسٹری سکھاتے ہیں، اور جس طرح الجبرا کے آپ ان کو فارمولاز رٹواتے ہیں، اسی طرح انہیں اپنی ہستیوں کے نام بھی ان کو یاد کروائیں جنہوں نے بڑے بڑے زمانے اپنے ناموں سے منسوب کیے، عبادت چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، تعلق چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا بھائی وہ اس طرح ہو جائیں جیسے مغرب ہے، تو مغرب تو حضور کی نقل کر کر کے یہاں بنا ہے، وہ تو اسلام کی نقل کر کے یہاں بنا ہے۔ آپ کس کی نقل کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آباء و اجداد کی اپنی وراثت اور اپنے ورثے کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر کبھی بھی کامیاب تو نہیں ہو سکیں گے جب تک واپس اپنے اسلام کا دامن تھامتے نہیں۔